لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں آل پارٹیز اور برٹش کشمیریوں کی جانب سے ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن اور گرد و نواح کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی مساجد کمیٹیوں کے ممبران اور عہدیداران سمیت سیاسی سماجی تنظیموں کے ارکان نے شرکت کی۔ مسجد ابوبکر ساؤتھ ہال کے قاری شفیق الرحمان امام مولانا نعمان اس پریس کانفرنس کے روح رواں تھے، جس میں مقامی صحافیوں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ 3 ستمبر کے دن ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، جو لندن کے معروف ہائیڈ پارک سے برطانوی پارلیمنٹ سے ہوتی ہوئی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کرے گی۔ پریس بریفنگ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، کھانے پینے کی اشیاء سمیت ملبوسات اور دیگر گھریلو اشیاء کو بالکل نہ خریدیں، تاکہ بھارت تک یہ پیغام جا سکے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد بھارت کے اس غاصبانہ دہشت گرد رویے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اس موقع پر حاضرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ 3 ستمبر کو 15 اگست کی یاد تازہ کی جائے گی اور ایک بار پھر سے تاریخ ساز احتجاجی مارچ کیا جائے گا، جس میں لوگ بچوں اور خواتین سمیت شامل ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ پریشر ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور اب ہم ایک اور مظاہرہ 3 سپٹمبر کو کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپیل ہے سب لوگوں سے جو یو کے میں کہ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اپیل کرتا ہوں کہ 3 ستمبر کو جو مارچ ہو رہی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں، سب لوگ جو ہے نا جو اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ اس مارچ کو کامیاب کریں، تاکہ مودی کو دکھائیں کہ ہماری جو ہے نا ہماری کوشش رائے گانی انشاءاللہ جائے گی۔ 15 تاریخ کا کامیاب مظاہرہ ہوا کشمیریوں کا، دنیا کو بتایا انہوں نے کہ ہمارا جو حق آزادی کا ہے وہ لے کر ہم رہیں گے۔ اسی تسلسل کو آگے لیتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے، سب پارٹیوں والوں نے بالا تر ہو کر ہر کشمیری نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 سپٹمبر کو پارلیمنٹ ہائی پارک کالوں سے لے کر پارلیمنٹ اسکوائر سے گزرتے ہوئے انڈین بیسی تک یہ جلوس جائے گا۔ ہائیڈ پارک سے نکلیں گے، ہم ریلی ہو جائے گی علاقے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے نکل کے پھر انڈین ایمبیسی تک۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم سارے یو کے میں، چاہے ہم مسلمان ہیں یا نامسلمان ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ رہے ہو، اکٹھے آواز میں آواز مل کے اور دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیری قوم اکیلے نہیں ہے۔ آل پارٹی کانفرنس کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں جو ہے ساری آرگنائزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ 3 سپٹمبر کو کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ڈیمونسٹریشن کی جائے گی ہائیڈ پارک میں، پھر پارلیمنٹ ہاؤسز جائیں گے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے انڈین ہائی کمیشن جائیں گے۔ ہم تمام کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں، چاہے وہ لنڈن میں ہوں، برمنگم میں ہوں، مانچسٹر میں ہوں، سلاؤ میں ہوں یا سراؤنڈنگ ایریاز میں جہاں بھی ہوں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مارچ میں بھرپور طور پہ شرکت کریں۔ پیرس میں ہم نے کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایفل ٹاور پہ مظاہرہ کیا، 2 دن مظاہرہ ہوتا رہا ہے، تو 15 اگست کو وہاں مظاہرہ تھا۔ پاکستانی کمیونٹی کے تمام جو تنظیمات ہیں ان کے نمائندگان، ان کے لیڈرز موجود تھے، جنرل پبلک موجود تھی، کشمیری ایسوسی ایشن وہاں موجود تھیں، تمام لیڈرز نے وہاں بڑے پرجوش طریقے سے مظاہرہ کیا ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے آزادی، ایسے ہی کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کریں، اور یہ آزادی حاصل کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کے منشور کے عین مطابق ہے اور رولز کے مطابق ہے۔ اس ریلی میں برطانیہ بھر سے مساجد کمیٹیوں اور برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری سمیت مسلمہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ایز اے ہیومن ہون دے ناتے یہ دیکھنا چاہیے انسان نو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور روزانہ ایون کہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اور اس دے اتے عالمی دنیا بھی اتنی کوائٹ آ، انہوں اینا کوائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت اور انڈین آرمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ معصوم بچے کی جانیں جا رہی ہیں، معصوم بچے ہیں بے گناہ اور بوڑھے مرے جا رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں۔ مودی کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے۔ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔
The Indian Prime Minister Modi is he's not doing justice to the Pakistani people, and I believe that the firing on the Indian border and the Pakistani border should be stopped, and there should be actions taken upon it, because innocent people, they're being killed, and that's not right. And I believe that that should be stopped, because everybody has rights and everybody have their own rights, and I believe that he's not doing justice, and that's very wrong. انڈیا کو جو ہے اس کے لیے میسج ہے کہ وہ جو بلا اشتعال جو فائرنگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. جو معصوم لوگ ہیں وہ مرتے ہیں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اتنی آزادی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں, اور مودی کو یہ کیا سوچ دیا کہ بار بار جو حملے کرتا ہے. ورلڈ جو UN اور جو بگ پاور ہیں وہ اس کا نوٹس لیں کہ ہمیں یہ بار بار کیوں LOC پر جو ہے نا فائرنگ کرتا ہے. جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں تو وہ قتل و غارت کرتا ہی رہا ہے. کشمیر ہمارا جو ہے نا ہمارا انگ ہے, تو یہ جو مودی سرکار کی طرف سے یا ان کی فوج کی طرف سے جب بھی اٹیک ہوتا ہے بارڈروں پہ, تو یہ بہت غلط بات ہے, یہ غلط کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشو ظاہر ہے, اس میں کشمیر کا ایشو بھی اس وقت جو ہے کافی برننگ ایشو بنا ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے دونوں ممالک ہیں, ہم بس سب سے اسٹرانگ کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا میں, اور ہمیں اپنے مسائل جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ کبھی بھی جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ اور حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے رکن ڈاکٹر سجاد حیدر کریم نے بریگزٹ کی موجودہ صورتحال اور آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد سے کیا کہا, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. Well, we are in the most interesting time in the Brexit debate now at this moment in time, and during the month of September and October you will see that we are in a political crisis and a constitutional crisis as well. What comes out of that will determine whether a further extension is provided to the United Kingdom to remain in the European Union and for a general election to take place, or whether we actually find that we leave on October the 31st without a deal. The Prime Minister's situation is very clear that he is willing to leave without a deal on the 31st of October. I am a Conservative, I have been a Conservative member of the European Parliament, but I do not support that position because it will be an absolute disaster for the United Kingdom and for the people of the United Kingdom. In your question, you put the assertion that Jeremy Corbyn is saying that he is not going to leave without a deal. He is saying that, but his actions are actually providing the exact scenario that is required for the United Kingdom to leave without a deal. You have the far right and you have the far left, both of whom want to see absolute disaster politics taking place in the United Kingdom so that they can then refashion it in their own model, either extreme left or extreme right. We are centrists, and therefore we are going to fight this position. We are not supporting a no-deal Brexit. We want the people of the United Kingdom to have a final say on whether Brexit should go ahead and what form of Brexit there should be. And that final say should take place in either a further referendum or in a general election. دبئی میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور معروف بزنس مین سردار آصف کریم کی جانب سے نون لیگ UAE کے مرکزی صدر چودھری محمد الطاف کے اعزاز میں شاندار عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. عشائیہ تقریب میں نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی احسان الحق باجوہ اور ممبر پنجاب اسمبلی آزاد علی تبسم نے خصوصی طور پر شرکت کی. سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے. دبئی میں معروف بزنس مین سردار آصف کریم کی جانب سے مسلم لیگ نون UAE کی مرکزی قیادت کے اعزاز میں شاندار عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں مسلم لیگ کے رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کی موجودہ پالیسیوں پر شدید تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملکی حالت خراب ہو چکی ہے. اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی UAE کے صدر چودھری محمد الطاف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا ہے. ملک اس طرح ترقی نہیں کرتے. ہزاروں سے پاکستان کا اس وقت بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جتنی بھی اپوزیشن کی عادت ہے سب کو اندر بند کیا ہوا ہے, اور کوئی کام کی بات ہو نہیں رہی. بس
मफरूज़े हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। तकरीब के मेहमान खसूसी बहावलपुर चिश्तिया से लीगी एमएन एहसानुल हक बाजवा और फैसलाबाद से मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम का कहना था कि इमरान खान ने टैक्सों की भरमार कर दी है। गरीब आदमी बेबस है, टैक्स लगाने से माशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। एक आम आदमी पर टैक्स लगा दिए गए हैं। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी जानी है तो आप अभी ये नोटिस जारी कर दिया कि 50,000 से ऊपर कोई परचेज करेगा उसके ऊपर टैक्स है। गरीब आदमी के जिसके स्कूल के बच्चों की अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। मैं समझता हूँ टैक्सों की भरमार कर दी है। इस तरह मुल्क बेहतर होने वाला नहीं है। बेहतर मुल्क होगा आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं और रॉ मटेरियल बढ़ाएं, इंपोर्ट बढ़ाएं, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, इस तरह मुल्क बेहतर होगा। जो गंभीर मसला कश्मीर के हवाले से पैदा हो चुका है उस पर यकजहती ज़ाहिर भी हो और सबकी राय के मुताबिक कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए जिसमें आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो है जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है बाकायदा तौर पे, अपने इंडिया का उसने हिस्सा ज़ाहिर कर दिया है, उस पर कोई कौमी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन के तमाम कायदीन मियां नवाज़ शरीफ साहब, मरियम साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब और जितने बाकी कायदीन हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। नून लीग यूएई के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इस मौके पर कहना था कि जब तक मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। जब पार्लियामेंट का रोल होगा, पार्लियामेंट हर चीज़ तयन है, लेकिन पार्लियामेंट को जब पास करते हैं वो गलत करते हैं, फिर बिलडोज फिर जाता है पूरे पाकिस्तान में। आज हालात जो पाकिस्तान के बनाए डंकी राजा साहब ने, ये पार्लियामेंट को पास होने की वजह से अगर पार्लियामेंट का तकद्दस को पामाल न करते तो आज ये हालात ना होते। मेज़बान सरदार आसिफ करीम ने तकरीब में शिरकत पर नून लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। पहले ही हम लोगों को मान लेना चाहिए था कि इमरान खान मुल्क नहीं चला सकता है, तो इस वजह से सारी इमरान खान की पॉलिसी की वजह से ये महंगाई आई है। नहीं तो यही मुल्क था। उससे पहले मियाँ साहब के दौर में भी यही चीज़ें थी, हमारी जरदारी साहब के दौर में भी यही था। तो ऐसा कैसे हो गया कि एकदम खान साहब आए और सारी चीज़ महंगी हो गई। सारा मसला पॉलिसी का है। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करते हुए नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर कौमी पॉलिसी तरतीब देना होगी, लेकिन इससे पहले तमाम सियासी रहनुमाओं को रिहा किया जाए। तकरीब में मुस्लिम लीग नून दुबई के सदर चौधरी जफर इकबाल, सीनियर रहनुमा ख्वाजा अब्दुल वहीद पाल, हाजी मोहम्मद नवाज, मुस्लिम लीग नून अलैन के सदर राजा खालिद, मुस्लिम लीग नून शारजा के सदर मोहम्मद गौस कादरी, मुस्लिम लीग नून अजमान के सदर चौधरी अब्दुल गफ्फार, नून लीग कश्मीर गल्फ के सदर सरदार अल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी सईद वकार गिरदेजी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर गल्फ के नायब सदर इरफान यूसुफ समेत दीगर रहनुमाओं और ओहदेदारों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।